الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام سرمایہ ملت استاذ العلماء جگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ شاہد منصور چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم اور 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی برسی، سالانہ اور عرس کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ برادران عزیز عمران بیگ صاحب اور عرفان بیگ صاحب کی والدہ مرحومہ کہ ایصال ثواب کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الداعی کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو واضح کیا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے اور بلاتا ہے نیکی کی طرف، اور اس کی دعوت سن کر کوئی نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو جتنا اس چلنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی چلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک بھی اسی مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے
ہر خشک و تر شے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. یہ بات قابل توجہ ہے کہ خشک چیزوں سے مراد کیا ہے اور تر چیزوں سے مراد کیا ہے. رطب و یابس، یہ لفظ قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے استعمال کیے. جب قرآن حکیم میں اللہ پاک نے قرآن حکیم کی جامعیت کو بیان کیا تو اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس. یہی لفظ حدیث میں بھی آیا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک و تر کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو یہ ایک ٹرم ہے قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی، رطب و یابس. تو رطب کہتے ہیں تر چیزوں کو اور خشک چیزوں کو یابس کہتے ہیں. تو تر چیز سے مراد ہے وہ شے جس میں جان ہے، اور خشک چیز سے مراد وہ شے ہے کہ جس میں جان نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ہر خشک و تر شے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. یعنی وہ چیزیں بھی کہ جن میں جان ہے وہ بھی مؤذن کے بارے میں گواہی دیں گی، اور جن میں جان نہیں ہے، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، در و دیوار ہیں، یہ چیزیں بھی کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہ بن جائیں گی. بہت بڑا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. بعض نادان لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی مر کے مٹی ہو گئے. ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ مٹی ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو کہتے ہیں کہ کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ تم قبروں پہ جا کے کس کو پکارتے ہو؟ وہ تو مٹی ہو گئے، تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ کیا مٹی بھی سنتی ہے. تو میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہاں مٹی بھی سنتی ہے. مؤذن کی آواز اور آذان مٹی بھی سنتی ہے، ڈھیلے بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا صرف سنتے نہیں، قیامت کو بولیں گے اور اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ مولا ہم نے سنا تھا یہ تیرا نام بلند کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سنتی ہی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے. اور یہ تو برسبیل تنزل میں نے بات کر دی، ورنہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم مٹی ہوتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے. 6-7 طبقات ایسے حدیث پاک میں کہ ان کے جسم قیامت تک قبر میں سلامت رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر خشک و ترش ہے، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. اور یہاں ضمناً میں عرض کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حدیث میں تو ہے، اس پر کوئی واقعہ. میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا واقعہ بیان کرنے لگا، جو علماء دیوبند میں حکیم الامت کے نام سے مشہور ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی. پہلے ایک چھوٹی مسجد تھی، اس کے سامنے 2 مینار کھڑے تھے. انہوں نے ایک سائیڈ سے جگہ خرید لی اور چاہا کہ اس سائیڈ کی دیوار بھی گرا دیں اور مینار بھی گرا دیں، کیونکہ ایک سائیڈ سے مسجد وسیع کرنی تھی. انہوں نے پروگرام بنایا کہ مسجد کا مینار گرا دیتے ہیں، دیوار بھی گرا دیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جس دن مینار گرایا جانا تھا اس سے پہلے جو رات گزری، اسی مسجد کے پڑوس میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ جس مینار کو گرایا جانا تھا وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا. توجہ طلب بات. جس مینار کو گرایا جانا تھا وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ میرے یار اب میں تو جا رہا ہوں. اکٹھے رہے، وقت گزرا، اب میں تو جا رہا ہوں.
اس پر کمنٹس دیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اس بات سے توجہ طلب بات، جس مینار کو گرایا جانا تھا وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ میرے یار اب میں تو جا رہا ہوں، اکٹھے رہے وقت گزرا اب میں تو جا رہا ہوں. اس پر کمنٹس دیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اس بات سے ثابت ہوا کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آذان جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و ترش ہے اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. پھر اگلا حصہ ریلیٹڈ ہے میرے عنوان کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن نے آذان دی، لوگ آئے نماز پڑھنے، ہر ایک نے فریضہ اپنا ادا کیا، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، کہ مؤذن کی آذان پر جتنے لوگوں نے نماز پڑھی تنہا ہر شخص کو جتنا ثواب ملا اتنا اکٹھا کر کے مؤذن کو بھی عطا کیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مؤذن کی آذان پر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے، نماز تو اپنی پڑھی انہوں نے، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں تنہا ہر شخص کو جتنا ثواب ملا اتنا اکٹھا مؤذن کو بھی دیا گیا. 3 حدیثیں ایک ہی مفہوم کو واضح کر رہی ہے. بعض لوگ یہ کنسپٹ دیتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں ڈنڈی مار کے کہ جی قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى لیس للانسان الا ما سعى، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود محنت کرے. کہتے ہیں یہ جو تم کل شریف کرتے ہو، چیلم 40 میں کرتے ہو، برسیاں سالانہ عرس کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کہتے ہیں ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی خود محنت کی، اور یہ محنت تو پچھلوں کی ہے، اگلے کو ثواب کیسے ملے گا؟ سمجھ رہے نا بات؟ آیت پڑھتے ہیں اور اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. لیکن برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں، چلو اس کا اگر یہی معنی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کہیں اپنے عدل کی بات کرتا ہے اور کہیں اپنے فضل کی بات کرتا ہے. ایک موٹی سی بات سمجھا رہا ہوں. قرآن پاک میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنے عدل کی بات کی، اور بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنے فضل کی بات کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا عدل یہی ہے، عدل یہی ہے، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا اجر دیا جائے، یہ عدل ہے. لیکن میرا فضل یہ ہے کہ ہاتھ اولاد کی اٹھے، بخشش ماں باپ کی کر دی جائے. تو کچھ آیتیں اس کے عدل پہ دلالت کرتی ہیں اور کچھ آیتیں اس کے فضل پہ دلالت کرتی ہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں. وہ منافق ہے جو مطلب کی آیتیں سنا دیتے ہیں اور جس سے عقیدے کو موت آتی ہے اسے چھپا لیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثیں میں نے عرض کی ہیں. آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو تبلیغ کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، جتنا چلنے والے کو ثواب اتنا داعی کو ثواب جس نے دعوت دی تھی. کسی نے کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دیا، مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے سمجھایا، ایک دن مرنا حساب ہونا ہے، آپ کے سمجھانے پر وہ نمازی بنا، زندگی بھر اس نے جتنی نمازیں پڑھی جتنا اسے ثواب اتنا آپ کو بھی دیا گیا. آذان مؤذن نے دی، اس کی آواز سن کر بہت سے لوگ نماز پڑھنے آئے، انہوں نے فریضے اپنے ادا کیے، نمازیں اپنی پڑھی، ثواب اکٹھا مؤذن کو بھی دیا گیا. اب جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاپک میرا اور تھا چونکہ حضرت نے فرمایا کہ ایصال ثواب پہ بھی بات سمجھانی ہے. اب توجہ کریں، 3 حدیثیں ایک مفہوم کو واضح کر رہے ہیں اور اس کے رسول کی 2 اطاعتوں کا ذکر کیا نا، اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت. اب محدثین فرماتے اور مفسرین کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے حبیب کی اطاعت نہ کرے اللہ اپنی اطاعت بھی رد کر دیتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات،
کہ لوگوں نماز قائم کرو اور زکات دو. دو چیزیں جوڑ دی. اب جو بندہ نماز پڑھے اور زکات نہ دے اللہ اس کی نمازیں بھی رد کر دیتا ہے. پھر دو چیزیں جوڑ کے بیان کی. فرمایا انشکر لی ول والدیک، میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو. میرے بندو میرا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رب کا شکر ادا کرے اور ماں باپ کا نہ کرے اللہ اپنا شکر بھی رد کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیے. بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں مگر ماں باپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ان کی نظر میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات نے یہ جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہر کوئی جانتا ہے، اس میں ماں کی عظمت جب بیان کی حضور نے تو ہر شے نیچے رہ گئی، ہر شے نیچے رہ گئی. آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے. ہر اولاد کی جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، ماں کے قدموں میں ہے. یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی اگر جنت بیوی کے قدموں میں ہوتی نا تو پھر سارے جنتی تھے. اب ماں کے قدموں میں ہے اس لیے کوئی جنت جائے گا. بیوی کے تو سارے خدمتگار. تو امام الانبیاء نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تحتا، حضرت علامہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں استاد العلماء. تحتا کا کیا مطلب؟ جنت رب کی ماں کے قدموں تلے ہے. جنت ہے کہاں؟ 8 قسم کی جنتیں ہیں. پہلی جنت عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا. 7 آسمانوں سے اوپر جبریل کا ٹھکانہ نے سدرا، اس کے سامنے جنت. یہ پہلی جنت 7 آسمانوں سے اوپر. اتنی اونچی جنت ہے مگر ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تصور کریں جنت اتنی اونچی ہے مگر ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ جس مقام پر جنت کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں. توجہ طلبات، جس مقام پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے اس مقام سے لوگوں ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں. ہم جتنے عمل کر لیں صلہ کیا ہے؟ جنت. زندگی بھر حج کریں، 70-80 حج کر لیں، صلہ جنت. زندگی بھر نمازیں پڑھیں، تہجد گزار ہو جائیں، تلاوت قرآن روز ختم کریں، صلہ کیا ہے؟ جنت. اور تیری ہر نیکی کا صلہ جنت ہے اور وہ اٹھا کر مصطفیٰ نے ماں کے پاؤں تلے رکھ دیے. معلوم نہیں لوگوں کو کہ ماں کا اور باپ کا مقام کیا ہے. اور یہ بھی سمجھیں کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی ماں کے قدموں میں تو جنت ہے تو باپ کے قدموں میں کیا ہے؟ یہ شریعت کا بیلنس ہے، اس کو دیکھیے، یاد رکھیے. صرف ایک جملے میں بات سمجھا رہا ہوں. اس دن میں اسلام آباد میں تھا تو کچھ پروفیسر اکٹھے تھے. انہوں نے کہا جی ہم سے بھی لڑکے پوچھتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت، عورت کی یہ شان ہے، باپ کا مقام کیا ہے، مرد کا مقام کیا ہے؟ میں نے انہیں سمجھایا. میں نے کہا سنیں شریعت کا بیلنس دیکھیے. عورت اگر ماں ہے تو مرد کی جنت عورت کے قدموں میں. عورت اگر ماں ہے تو مرد کی جنت عورت کے قدموں میں. اور عورت اگر بیوی ہے تو عورت کی جنت خامد کے قدموں میں. یہ دیکھیے، سمجھیے اس کو اچھی طرح. امام الانبیاء نے فرمایا اچھا ماں کی خدمت، اس کا دوسرا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قبضے میں رکھ دی ہے، اس کے پاؤں تلے، اس کے قبضے میں. ماں اگر چاہے تو اچھی تربیت کر کے اولاد کو جنتی بناتے اور اگر نہ چاہے تو جہنمی ہو جائے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کی خدمت سے اولاد کو جنت ملتی ہے.
جو ایک واضح مفہوم ہے کہ ماں کی خدمت سے اولاد کو جنت ملتی ہے. اب باپ کی عظمت سنیے. کون بندہ ہے جس کے دل میں طلب نہ ہو کہ مجھے پتا چلے میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے پتا چل جائے میرا خدا راضی ہے کہ ناراض. امام الانبیاء نے ایک تکڑی دے دی, ترازو دے دی. حضور نے فرمایا اس تکڑی پہ تول, تجھے پتا چل جائے گا تیرا رب راضی ہے کہ ناراض. آقا وہ کیسے؟ فرمایا رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد. کہا اپنے گھر جا کے دیکھ, اگر تیرا باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض. غور کریں, اس سے کیا پتہ چلا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اگر باپ خوش ہے تو خدا خوش ہوتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, اب دیکھیے عورت اور مرد, خامد اور بیوی, ماں اور باپ, کہ اگر ماں کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت کرو تو خدا ملتا ہے, اس کی رضا نصیب ہوتی ہے. اب سوچئے کہ جنت بڑی ہے یا رب کی رضا بڑی ہے؟ اس میں دیکھیے حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں. ان کے شاگرد جب صبح درس حدیث کے لیے بیٹھے, ایک شاگرد قریب آیا, کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھی اور آپ کے بارے میں دیکھی. آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور چھن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک اور آیا شاگرد قریب ہوا, کہنے لگا حضرت یہی خواب میں نے بھی دیکھی ہے, اللہ کی عزت کی قسم بالکل یہی خواب میں نے بھی رات کو دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے اور نور نکل رہا ہے. اس کی تعبیر کیا حضرت؟ آپ رو پڑے. فرمایا اس کی تعبیر تو پوری ہو چکی. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا رات میری ماں سو رہی تھی چارپائی پہ, میں پاؤں میں جا بیٹھا تھا, میں بار بار ان کے پاؤں دبا رہا تھا اور میری داڑھی ماں کے تلووں سے لگ رہی تھی بار بار. یہ تو تم نے ہیرے موتی دیکھے ہیں نا, تو جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگتی رہے اس میں موتی نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے, اس سے نور نہ نکلے تو کیا نکلے. جتنے بڑے لوگ ہیں ماں باپ کی خدمت سے انہوں نے مقام پائے. کون بندہ ہے جس کی طلب نہ ہو کہ میں جنت جاؤں؟ کون بندہ ہے جس کی طلب نہ ہو کہ میں کعبہ شریف دیکھوں؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر ماں باپ کی عظمتیں معلوم ہو جائیں اور ماں باپ زندہ ہے لوگوں, تو کعبہ بھی تمہارے گھر میں ہے, جنت بھی تمہارے گھر میں ہے. ان کی قدر کرو, اس لیے کہ ان جیسا بے لوث محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم جتنی بھی محبت کریں نا ماں باپ کے ساتھ, جو محبت وہ کرتے ہیں اولاد کے ساتھ, ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے. سبب یہ ہے کہ اولاد کی محبت ماں باپ کی فطرت میں ہے. اولاد کی محبت ماں باپ کی فطرت میں ہے, لیکن ماں باپ کی محبت اولاد کی فطرت میں نہیں. صوفیاء نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام سے ہی بشریت کی ابتدا ہوئی نا. تو آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے, ماں باپ نہیں ہے. تو ہم جتنی بھی محبت کریں, اولاد جتنی محبت کرے, اس محبت کے پیمانے پر نہیں جا سکتی جتنی ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں. تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے ماں سے کہا تھا بچپن میں اماں مجھے ڈر لگتا ہے, تو ماں نے سونا چھوڑ دیا. اس نے کہا تو سویا کر, میں جاگتی رہتی ہوں. ایسی محبت کون کرتا؟ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. ہم کبھی کسی شہر میں خطاب کے لیے جاتے ہیں. میں اس وقت گاؤں میں تھا, رات کو کبھی 2 بجے گاؤں میں گھر واپس پہنچتے تھے, کبھی 3 بجے. بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. مگر رب کی عزت کی قسم رات کو 2 بجے گھر پہنچاؤں یا 3 بجے, دروازے پہ دستک دیے نا, بیوی کی آواز نہیں آئی, بچے نہیں بولے, سب سے پہلے یا ماں کی آواز آئی ہے یا باپ کی آئی ہے. یاد رکھیے کون ہے جو انہیں جگائے رکھتا ہے. بیوی بیگمات بڑی محبت کے دعوے کرتی ہیں مگر سو جاتی ہیں. اب سفر سے گئے, بیوی کی نظر جیب پہ ہوگی,
اولاد کی نظر بیگ پہ ہوگی، کیا لایا؟ ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے بیٹا روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ اتنی بے لوث محبت کرنے والے جنہیں نصیب ہے لوگوں، وہ بد نصیب ہے اگر ان کی خدمت سے محروم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا۔ بڑی عجیب بات، اور اس سے چیز واضح ہو رہی ہے، ایک عقیدے کی بات عرض کروں گا۔ آقا نے فرمایا جو اولاد میں جو بچہ ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، دونوں فوت ہو ان کی یا کوئی ایک فوت ہو تو جا کے قبر کی زیارت کر لے، اسے کیا ملے گا وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قبروں پر اجازت جو دی گئی نا جانے کی، اس لیے کہ وہاں جا کے آخرت یاد آتی ہے اور وہاں جا کے کچھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لے اچھی طرح، اس دونوں فوت ہو ان کی یا کوئی ایک فوت ہو تو جا کے قبر کی زیارت کر لے، اسے کیا ملے گا وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قبروں پر اجازت جو دی گئی نا جانے کی، اس لیے کہ وہاں جا کے آخرت یاد آتی ہے اور وہاں جا کے کچھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لے اچھی طرح اس حدیث میں پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ جو گیا ہے ماں باپ کی قبر پر اسے کچھ پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، وہ شرط بھی نہیں ہے، کچھ پڑھا نہیں۔ حدیث میں مطلق زیارت قبر کی فضیلت بیان ہوئی، کسی عمل کی اس میں فضیلت نہیں، صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی تکنے کی فضیلت۔ من زار قبر ابویہ، جو ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھ لے ہر جمعے کو جا کر، جو صرف اس ڈیری کی زیارت کر لے ہر جمعے کو جا کر، امام الانبیاء فرماتے ایک وقت آتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے، صرف قبر کی مٹی تک لیتا ہے۔ امام الانبیاء کے علماء یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی، ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں، عمل میں جیسے بھی ہوں، ہم اگر ان کی قبر کی زیارت کر لیں تو جنتی ہو جائیں اور اللہ کے پیارے ہو جائیں، تو ایمان سے بتائیں جو مدینہ جا کے گنبد خضرا تک لے وہ کیا بنے گا؟ کہ جس نبی نے ماں باپ کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں، تو جو گنبد خضرا کی زیارت کر لے وہ کیا بنے گا؟ کہ جس کی شان یہ ہے گنبد خضرا کی کہ 70,000 صبح آتے اور 70,000 شام کو فرشتے اور درود پڑھنے آتے۔ لوگ کہتے ہیں جی قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ان کی روح ہے جنت میں۔ میں کہتا ہوں تو زیادہ دیکھتا ہے یا فرشتے زیادہ دیکھتے ہیں؟ وہ جو 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آتے ان سے پوچھ اگر مدینے میں قبر میں کچھ نہیں تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے کیوں آتے ہو؟ تو وہ نوری فرشتے کہتے ہیں ظالم سوچ، ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ یہ ارض مقدس، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے، ورنہ فرشتوں کو کیا پڑی ہے کہ مدینے آئیں؟ تو فرشتے آتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے والے کیا بنتے ہیں؟ اگر ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والے ولی بنتے ہیں تو گنبد خضرا دیکھنے والے کیا بنیں گے؟ حضور کی نسبتوں کا حیا کرو لوگوں، یہ بہت بڑی عزت دی اللہ نے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے، ہمیں قدر نہیں حضور کی نسبتوں کی۔ 70,000 نبیوں نے ہجرت کی، 2-4 نہیں، 200-400 نہیں، 70,000 نبی مہاجر بنے، اپنے وطن چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، ہجرت کی نبیوں نے، مکہ میں آ کے آباد ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جانتے تھے رب کا حبیب اس شہر میں پیدا ہوگا۔ 70,000 نبی اس طلب میں مکے میں آئے ہیں کہ مکے میں جا کے آباد ہو، وہیں فوت ہو، وہیں قبر بنے، اور طلب یہ تھی کہ ہو سکتا ہے رب کا حبیب کسی دن قبر پہ پھیرا لگا جائے۔ امام شامی کہتے ہیں 70,000 نبیوں کو طلب تھی کہ حضور کے قدم قبر کے باہر ہی لگ جائیں۔ او امتی، او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنا مقدر دیکھو، تمہاری قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں۔ 70,000 نبیوں کو طلب رہی کہ قبر کے باہر ہی حضور کے قدم مبارک لگ جائیں، اور ہماری قبروں کے اندر حضور جلوہ گر ہوتے۔ کتنی عزتیں، کتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی صرف زیارت کر لے ہر جمعے کو جا کر،
اسے اللہ رب العزت اپنے پیاروں میں شامل فرما دیتا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا، ملک شام یا کسی ملک سے آیا تھا دوسرے سے. آقا نے فرمایا کیسے آئے؟ عرض کی حضور پچھلی زندگی ساری ماں باپ کی خدمت میں گزاری ہے، اب میں ان سے اجازت لے کے آیا ہوں کہ اب اگلی زندگی آپ کی چاکری میں گزاروں گا، آپ کی نوکری کروں گا، خدمت کروں گا آپ کی. امام الانبیاء نے فرمایا تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ عرض کی حضور زندہ ہے. آپ نے فرمایا تو ان سے اجازت مل گئی، اب پلٹ کے نہیں جانا، میری خدمت میں رہنا. عرض کی حضور مل گئی. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب آ رہا تھا وہ دونوں ملے تھے تمہیں؟ آقا ملے تھے. فرمایا بتاؤ کہ جب بچھڑ رہا تھا تو ان کی آنکھیں کیسی تھی، چہرے کا حال بتاؤ، ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ حدیث پاک میں ہے وہ جوان کہنے لگا آقا دونوں رو رہے تھے، جب میں بچھڑا ہوں نا دونوں رو رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ اب میں اگلی زندگی وہیں گزاروں، نبی کی خدمت میں زندگی گزارنی ہے. یہ توجہ طلب بات. لیکن آقا وہ رو رہے تھے. امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، اس کا بازو پکڑا، فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا پلٹ جا ان کی طرف، جیسے رلایا ہے ویسے جا کے ہنسا، خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا. پلٹ جا ان کی طرف، فرمایا ہم وہاں ان کی خدمت کرے گا، ہم مدینے میں خوش ہوں گے. پلٹ جا، جس طرح انہیں رلایا ہے ویسے اب جا کے ہنسا. امام الانبیاء کے غلاموں، ان کی رضا میں رب کی رضائیں ہیں اور ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں یہ نعمت عطا کی ہے وہ قدر کریں. حضور بابا فرید جیسی شخصیت، آپ لکھتے ہیں گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے تلوے کے ساتھ، بوسہ تو الگ بات ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے، اپنے باپ کے تلوے کے ساتھ صرف ایک بار اپنی زبان لگا دے. حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں صرف ایک بار اپنی زبان لگا دے، فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم اس کا یہ عمل اس کی 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہوتا ہے، کہ 10 سال کی عبادت اسے وہ مقام نہیں دیتی جو ایک بار زبان لگانا باپ کے تلوے سے مقام عطا کرتا. جن کی شان یہ ہو، اگر ان کی گستاخی کی جائے تو انجام کیا ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، یہ ہماری خوش بختی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کامل عطا کیا اور یہ ساری عظمتیں عطا کی. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت علامہ استاذ العلماء پروفیسر محمد افضل جوہر صاحب بھی مجلس میں جلوہ گر ہوئے. اللہ پاک ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی فکری روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں ٹھیکیدار عبدالحمید صاحب، ملک یاسر صاحب، انجم مغل صاحب، انجم شہزاد صاحب، خالد پرویز صاحب، اس سے پہلے بھی چونکہ ایک موت واقع ہوئی، ٹھیکیدار صاحب کی ہمشیرہ فوت ہو گئی، تو اس گھر پہ 2 صدمے اچانک آئے اس فیملی پہ. تو اللہ پاک انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے کہ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا سا ٹائم ہمارے اس وقت میں ہم دن کے اندر سے خوش آمدید کرتے ہیں. خیر سنت ترجمان سنت استاد حضرت علامہ پروفیسر محمد افضل جوہر صاحب تشریف لائے. ہم دن کے اندر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. خیر سنت حضرت علامہ قاری نور محمد مولوی صاحب آپ تشریف لائے اور اس مسجد الحاضر کے خطیب امام برادر محترم سرمایہ سنت خیر سنت استاد الحاظ حضرت علامہ قاری جوہر اقبال صاحب آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ سے مخلص علماء کا سایہ ہمارے سروں کے تعلق کا مدد کرے.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا